why is it کہ India is far ahead in PR internationally in comparison to Pakistan? اس کی lobbying تکڑی ہے. آپ اپنی ہسٹری چلے جائیں, پیپلز پارٹی کے دور میں مارک سیگل کو $1 million پہ رکھا ہوا تھا ٹو بی اے لابیسٹ. واٹ ہیز ہی اچیوڈ؟ واٹ ڈیڈ ہی اچیو فار یو فار $1 million a year? I don't know how many millions he got. The question arises, do you think ہمارا track 2 جو ہے that's not strong enough? یہ کہہ دینا کہ جی انڈیا کو نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر نہ ڈالا جائے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ ایک بڑا پریکیریس بیلنس ہے اس ریجن کے اندر اور وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. دس از آلموسٹ crying foul in a game that you're not playing. جو گیم آپ کھیل نہیں رہے آپ اس کے اندر فاؤل نہیں کال کر سکتے. انڈیا اس لیے نہیں بن رہی, انڈیا صرف اس لیے کم از کم امریکہ کی سپورٹ سے نیوکلیر سپلائی گروپ کے اندر نہیں آ رہا کیونکہ امریکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. دس از ناٹ دی اونلی ریزن. یہ بات درست ہے کہ شاید وہ پاکستان کو تھوڑا سا انڈر پریشر کرنا چاہتا ہے, چائنا کا کاؤنٹر پاور کریٹ کرنا چاہتا ہے اس ریجن میں, بٹ انڈیا کے اپنے اکنامک سکسیس کی وجہ سے انڈیا از بینگ کنسیڈرڈ اے ڈیولپنگ اور امنگ دا فرسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز, اور ناؤ آلموسٹ ان امنگ دا ڈیولپڈ کنٹریز. پاکستان کو انڈیا کو روکنا نہیں, اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانا ہے, اور یہ دونوں فلاسفیز میں بڑا فرق ہے. یہ کہہ دینا کہ انڈیا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ہم ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے اور اس ریجن کے اندر بڑا نقصان ہو جائے گا اور ہمیں اپنی الائنمنٹ واپس ٹھیک کرنی پڑیں گی, دس از آل ان انٹرنل کانورسیشن جو کہ ہم انٹرنیشنل اسٹیج پہ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو جا کے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی اور یہاں پہ ریجن بڑی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی اور نیوکلیر جو سیٹ اپ ہے اس ریجن کا اس کے اندر ایک ڈیفارمیٹی آ جائے گی. دس از ناٹ دا وے ٹو پلیڈ یور کیس. The way to plead your case is the way India has done. ابھی نہیں, اٹل بہاری واجپئی کی گورنمنٹ سے آنورڈ جب انڈیا شائننگ کا نعرہ تھا کہ انڈیا شائننگ پھر انڈیا رائزنگ, یہ نعرے جو انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے بنائے وہ اپنی اکنامک پراوس کو انکریز کرتے ہوئے اپنا انٹرنیشنل امیج بہتر کیا. انڈیا میں آج پاکستان سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز, انڈیا میں آج پاکستان سے زیادہ وومنز رائٹ جینڈر وائلیشنز ہیں. انڈیا کی آج مائنورٹیز کا ہمارے سے زیادہ ڈپلوریبل اسٹیٹ ہے. انڈیا کے اندر آج ہمارے سے زیادہ انٹرنل اسکرمشز ہو رہی ہیں, ایکسپٹ کہ جو ان کا مارکیٹنگ ماڈل ہے وہ اکانومی بیسڈ ماڈل ہے جو کہ ہمارے سے بہتر ہے اور بہت سی دنیا کے اور ملکوں سے بھی بہتر ہے. دے آئیڈینٹیفائڈ دیئر اون اسٹرینتھ اینڈ مارکیٹڈ اٹ ٹو دی انٹرنیشنل ورلڈ ان اے مینر جو کہ انٹرنیشنل ورلڈ اسٹارٹڈ ٹو ٹیک اور دی ویسٹرن ورلڈ اسٹارٹڈ ٹو ٹیک اے اسٹیک ان انڈیا. پاکستان نے اپنی وہ والی اسٹرینتھس نہ آئیڈینٹیفائی کی, نہ ان کو مارکیٹ کیا, نہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے کیا, نہ ملٹری گورنمنٹس نے کیا. ہم اپنی انٹرنل ڈسکورس کو کہ یہاں پہ جی ہم نے ایک بڑا پریکیریسلی ایک بیلنس کیا ہوا ہے اس ریجن کے اندر جو کہ نیوکلیر بھی ہے, ملٹری بھی ہے, اکنامک بھی ہے, اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. وی ٹرائی فاؤل آن دی انٹرنیشنل اسٹیج ایکسپٹ دس از ناٹ دا وے ٹو گیٹ اینی تھنگ ڈن. ہر ملک, ہر انٹرنیشنل ایجنسی, ہر اکنامک فرنٹیئر, ہر نیوکلیر پروڈیوسر, سپلائر, ڈیمانڈ آپ کو صرف تب دیکھے گی جب آپ کی اپنی کرائیٹیریا, اکنامک کرائیٹیریا, پالیسی کرائیٹیریا, ایکسٹرنل کرائیٹیریا, جوڈیشل کرائیٹیریا, ٹرانسپیرنسی کرائیٹیریا, گورننس کرائیٹیریا ول بی سم تھنگ جس کا کہ وہ اسٹیک ہولڈر بننا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر یہ پاکستان ورسز انڈیا ڈبیٹ نہیں ہے, یہ پاکستان ورسز پاکستان اٹ سیلف ڈبیٹ ہے. ہاؤ ڈو وی امپروو آور سیلف ٹو برنگ آور سیلف ٹو دیٹ ماڈل irrespective of what India is doing. By Israel against Palestine, تو kids in Palestine no longer want to grow up to be lawyers and doctors and engineers. They all want to grow up to be martyrs. آپ نے وہاں پہ ایک ہیرو کلچر کریٹ کر دیا کہ جو سب سے بڑا کام آپ زندگی میں کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ شہید ہوں گے. یہ سینٹیمنٹالٹی ایک انٹرنچڈ وار سینٹیمنٹالٹی ہے, ایک انٹرنچڈ جہاد سینٹیمنٹالٹی ہے جو پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے کلٹیویٹ ہو رہی ہے. ہم نے اس طرح کے اس ملک کے اندر ہیروز کریٹ کیے جو کہ قانون نے جن کو ملزم قرار دیا, ہم نے ان کو یہاں پہ ہیرو کے طور پہ مانا کہ ہم نے پچھلے 30 سال سے کم از کم ایک ایسی گورننس پالیسی یہاں پہ رکھی اور کسی ایک سورٹ آف انسٹیٹیوشن نے نہیں, ملٹری گورنمنٹس بھی آئیں, پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں پچھلے 30 سال میں, ڈفرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹس بھی آئیں, جوڈیشل انٹرفیئرنس بھی ہوتی رہی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. ان تمام کے باوجود سب نے ایک ایسا کلچر پرپیٹریٹ کیا جس کے اندر رائٹس, پروگرس, لائف, اکنامک اپرچونٹی, گروتھ, جس کو امریکن ڈریم کہتے ہیں, ہم نے ایک پاکستانی ڈریم نہیں کریٹ کی. ہم نے کیا یہ کہ جو ہماری کلچر اور جو ہماری آئیڈیالوجی ہے ٹو بیکم مارٹرز رادر دین بیکم لیونگ ہیروز, اس کو انٹرینچ کر دیا اور آج کی سڑکوں پر پاکستان میں نظر آتا ہے. لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نظر آتا ہے, دین
اسی نظر کو آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور انڈیا بیشنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستان بھی پاکستانی بیشنگ کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، بٹ ہم زیادہ عقل مند کیوں نہیں ہو جاتے اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ نریندر مودی، a man who was not even allowed to go to the United States, becomes a great PR guy. So where is that success coming from and where are we lacking? وہ NSG میں اپلائی کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بھی کریں، whereas previously ہم اس کو بالکل کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. So why do we change our stance on this? اگر آپ NSG کا حصہ نہیں بنتے آج اور انڈیا بن جاتا ہے، یو آر نمبر 1 آؤٹ آف دس ریس فار ایور. نمبر 2، آپ کے اوپر پھر جو NPT اور CTBT اور میزائل ایوری تھنگ آپ کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں گے. سارا آپ کو اسکویز کر کے اس جگہ پہ لے آئیں گے ویئر یو ول ہیو نو اسپیس ٹو آپریٹ اینڈ بریتھ. انڈیا آن دی ادر ہینڈ ول گیٹ دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ. تو وہ آپ اس ریجن میں یو کانٹ الاؤ دیٹ. یہ ریجن پورا ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. دیکھیے اگر پاکستان کا جو بھی پاور ایکویشن میں اس ریجن میں ایک حصہ ہے اس کو آپ کم کر دیں گے تو somebody will occupy, that is going to be India at the cost of China and other regions. تو وہ شاید انٹرنیشنل اور ریجنل پیس کے لیے بھی لازمی نہیں ہے. اور یہ انڈینز خود بھی لکھ رہے ہیں اور امریکنز بھی لکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو ایک لارجر دین جو وٹ ایور از شیئر اگر آپ دیں گے اٹس گوئنگ ٹو بی ٹربل فار امیرکا اینڈ ریسٹ آف دی ورلڈ آلسو. تو پاکستان کا ویو پوائنٹ اتنا غلط نہیں ہے. جسٹ بیکاز اٹ از اینٹی انڈیا اٹ ڈزنٹ مین اٹ از رانگ.